بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈیلی گروپ میں بات کرتے ہیں والیومز کی، تو کئی دفعہ میں میسج کرتا ہوں کہ آج والیوم بڑے ڈل ہیں، رینج باؤنڈ سچویشن ہے، والیوم ٹریڈ نہیں ہو رہے۔ تو والیومز کا مطلب ہے کہ جو بائر اور سیلر ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں کچھ خریدتے ہیں، وہ جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ والیوم آپ کے جنریٹ ہوتے ہیں۔ اب کچھ بھائیوں کے میسج آتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ والیوم جو ہے وہ سیلنگ والیوم ہے یا بائنگ والیوم ہے؟ تو دیکھیں اس کی اگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ کوئی چیز بھی ہے، کوئی سٹاک ہے، اگر وہ 100 روپے پہ صبح اوپن ہوتا ہے تو بعد میں اس کی ٹریڈنگ اگر 100 سے نیچے ہوتی ہے، 90 روپے میں، 80 روپے میں، 85 روپے میں، تو یہ اس کے سیلنگ والیوم ہے۔ جتنی بھی ٹریڈز ہوں گی، اب بائر اور سیلر وہ ایک جیسے ہیں۔ اگر کوئی 5 سٹاک خریدنا چاہتا ہے تو بیچنے والا بھی 5 سٹاک ہی بیچتا ہے۔ تو کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ بائنگ اور سیلنگ کا؟ تو دیکھیں بائر اور سیلر ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پرائس پہ۔ اگر 100 روپے پہ سٹاک اوپن ہوا تو جتنی بھی ٹریڈ اس کی 100 روپے سے نیچے ہوگی وہ سیلنگ کنسیڈر کی جائے گی، اور جو 100 روپے سے اوپر اس کی ٹریڈ ہوگی وہ بائنگ جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی۔ تو نیچے دیکھیں، یہ کوئی بھی آپ چارٹ دیکھتے ہیں تو نیچے آپ کو والیوم شو ہوتے ہیں۔ یہ نیچے جو لائنیں ہیں یہ والیومز کی لائنیں ہیں۔ میرے خیال سے والیوم بہت ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، چاہے آپ کوئی سٹاک لے لیں اور چاہے انڈیکس لے لیں، لیکن اکثر و بیشتر اس چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور چھوٹا ٹریڈر اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو والیوم پہ بناتے ہیں۔ اگر کسی بھی سٹاک کو زیادہ بیچا جا رہا ہے، زیادہ خریدا جا رہا ہے، تو اس میں ویسے ہی والیوم جنریٹ ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ انویسٹر کی دلچسپی کے سٹاک میں زیادہ ہے۔ جس میں والیوم زیادہ ہوں گے یا تو اس میں بائنگ والیوم ہوں گے یا سیلنگ والیوم ہوں گے، لیکن اس سے پتہ چلے گا کہ سٹاک میں دلچسپی جو ہے وہ عوام کی زیادہ ہے۔ تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں والیوم ڈیورجنس، لیکن چونکہ ہمارا دیسی ٹریڈر ہے، ویسے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو سمپل الفاظ میں سمجھایا جائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والیومز کی اور پرائز کی کھچڑی پکتی ہے، جس سے آپ کو سٹاک کے ذائقے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب زیادہ انگلش کے ورڈ یوز کرنا مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ صدیقی صاحب کے کہنے پہ میں وہ دیکھ رہا تھا جو نشستوں کا مسئلہ تھا پی ٹی آئی کا اور سپریم کورٹ کا۔ اب میں نے دیکھا کہ جو پروسیڈنگ تھی سپریم کورٹ کی، اس میں جو ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی اردو سپیکنگ ہے، جمے پلے بھی وہ پاکستان میں ہیں، جو وکیل صاحب دلائل دے رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں، اور وہ بھی ان کی قومی زبان بھی اردو ہے۔ اس کے بعد جس پارٹی کا کیس چل رہا ہے پی ٹی آئی کا یا الیکشن کمیشن کا، وہ بھی پاکستان میں ہے اور وہ بھی اردو بول اور سن سکتے ہیں، لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ساری پروسیڈنگ انگلش میں۔ پتہ نہیں اب جج صاحبان زیادہ متاثر ہیں انگریزوں سے یا جو نیچے وکیل صاحب ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں انگلش سے، یا پھر جو گورا ہم پہ حکومت کر کے جا چکا وہ ہماری رگوں میں یہ چیز ڈال کے جا چکا ہے کہ اردو جو ہے یہ ایک نکمی سی گھٹیا سی چیز ہے، لہٰذا انگلش کو پرائرٹی دی جائے۔ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی سے میں بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہوں جہاں پہ آپ اگر اردو بولتے بولتے 2-4 بیچ میں ٹھوک دیں انگلش کے لفظ تو واہ واہ، آپ بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑی ایسی چیزیں، بڑے آپ پڑھے لکھے، اور اگر غلطی سے اردو بولتے ہوئے آپ کے منہ سے کوئی پنجابی کا ایک آدھ ورڈ نکل جائے یا آپ کی مادری زبان کا کوئی ورڈ نکل جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ پینڈو ہے۔ تو کیا کیا جائے، اب سوسائٹی ایسی بن چکی ہے، احساس کمتری کا شکار شروع سے ہم ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ چیزیں سمپلی کی جائیں، لیکن چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں تو کچھ چیزیں، کچھ ورڈ ایسے ہیں جو مجھے بھی اردو کے بالکل ٹھیک سے پتہ نہیں ہوتے تو وہ انگلش میں نکل جاتے ہیں یا ادا کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے معذرت۔ تو اگر دیکھیں والیوم اور ریٹ کا کمبینیشن دیکھیں تو اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے، اس میں پہلی مثال آپ کو دیتا ہوں، اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ جی ایچ این آئی کا چارٹ میں نے کھولا ہے گندھارا انڈسٹریز کا۔ اب اس میں اوپر پرائز ہے اور نیچے والیوم ہے۔ اگر تو جو آپ کی پرائز ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے، جیسے کہ اوپر والا تیر ہے، دیکھیں پرائز نیچے سے 300 سے 310 سے اوپر کو گئی 381 کی طرف، اور نیچے جو ہیں وہ آپ کے والیوم کم ہو رہے ہیں، والیوم گئے آپ کے 2 ملین سے نیچے تقریباً 4 لاکھ تک۔ تو جب آپ کی پرائز اوپر جا رہی ہے اور والیوم کم ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ خرید تو رہے ہیں،
لیکن زیادہ تعداد میں نہیں، بلکہ وہ جس پرائز پہ خریدنا چاہتے ہیں وہ پرائز اب اوپر نکل چکی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ والیوم زیادہ جنریٹ ہوئے تھے 1.61 ملین کے، اور پرائز موو کر رہی تھی 340 پہ 350 پہ، تو یہاں پہ لوگ اس کو لینا چاہتے تھے۔ جب پرائز بہت اپ سائڈ نکل چکی تو لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا، نیچے والیوم آنے کم ہو گئے، لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوا، تو اس کے بعد دیکھیں پرائز بھی نیچے چلی گئی۔ تو جب پرائز اوپر جا رہی ہو اور والیوم کم ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو ریٹ ہے وہ گر جائے گا۔ اس کی دوسری مثال کے لیے میں نے سازگار کا چارٹ کھولا ہے۔ تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی پرائز اوپر جا رہی ہے، جیسے کہ دیکھیں سازگار 826 سے لے کے 1100 روپے تک چلا گیا اور نیچے اس کے والیوم بھی بڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ پرائز تو اوپر جا رہی ہے لیکن لینے والے بھی زیادہ ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ ابھی اس سٹاک میں باقی ہے۔ پرائز چاہے اوپر جا رہی ہے لیکن والیوم بھی نیچے بڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں۔ تو جب پرائز بھی اوپر جا رہی ہو اور والیوم بھی بڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کے یہ سٹاک اور بھی اوپر جا سکتا ہے۔ جا سکتا کا مطلب ادھر چانسز کی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ چانسز جو ہیں وہ بڑھنے کے ہیں۔ بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بری نیوز آنے سے یا سیاسی جیسے منظر نامے پاکستان میں چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی چیز گر سکتی ہے، لیکن جو زیادہ پرسنٹیج ہے، جو زیادہ پاسبلٹی ہے، زیادہ امکان ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو پرائز کے بڑھنے سے اور والیوم کے بھی بڑھنے سے چانسز زیادہ یہی نظر آتے ہیں کہ آگے چل کے یہ پرائز اور بھی اوپر جائے گی۔ والیوم اور پرائز کے تیسرے سینیریو کے لیے میں نے چارٹ کھولا ہے ہونڈا کار کا۔ اس میں دیکھیں کہ ایک تو سٹاک کی پرائز بھی نیچے آ رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ والیوم بھی کم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سٹاک کی پرائز تو نیچے جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ بیچنے والے بھی کم ہو رہے ہیں۔ جب جوں پرائز نیچے جاتی ہے لوگ اس سے نکلتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو اور زیادہ مزید سیل نہیں کرنا چاہتے، چاہے پرائز نیچے جا رہی ہے لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ وارا نہیں کھاتا، میں اتنی نیچے پرائز پہ اس سٹاک کو بیچ نہیں سکتا۔ تو جب پرائز بھی نیچے جا رہی ہو، والیوم بھی نیچے جا رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے، نظر آتا ہے کہ چانسز زیادہ یہی ہوتے ہیں کہ آگے چل کے جو سٹاک ہے وہ باؤنس بیک کر سکتا ہے اور دوبارہ ریورسل بنا سکتا ہے۔ اس کے چوتھے سینیریو کی طرف آئیں تو اس کے لیے چارٹ میں نے کھولا ہے داگ کا DAAG۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی سٹاک کی پرائز کم ہو رہی ہے اور اس کے والیوم بڑھ رہے ہیں، پرائز نیچے آ رہی ہے اور والیوم اوپر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ریٹ کم ہو رہے ہیں لیکن جن کے پاس یہ مال پڑا ہے وہ کسی بھی قیمت پہ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں۔ قیمت نیچے آتی جا رہی ہے، پرائز گرتی جا رہی ہے لیکن دینے والے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا مال نکل جائے۔ تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کی پرائز جو ہے وہ کریش کر جائے گی یا آگے جا کے بہت زیادہ نیچے چلی جائے گی۔ لاسٹ میں چاروں چیزیں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں بالکل شارٹ میں۔ پرائز اوپر، والیوم نیچے، تو سٹاک بھی نیچے جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ پرائز اوپر، والیوم اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹ بڑھے گا۔ تیسرے نمبر پہ پرائز بھی نیچے، والیوم بھی نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹ بڑھ سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ پرائز نیچے، والیوم اوپر، تو اس کا مطلب ہے یا تو پرائز کریش کر جائے گی یا بہت زیادہ نیچے گر سکتی ہے۔ اور یہی فارمولاز آپ انڈیکس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ انڈیکس اگر اوپر کو جا رہا ہے اور والیوم نیچے سے کم ہو رہے ہیں تو جیسے یہ چاروں چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں یہ آپ وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔